میں کیوں جا کے ریٹ پوچھتا؟ اور اس کے بعد اگر مجھے اس بات میں جیسے میں نے ابھی یہ بات کی ہے، مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا جب بلوچستان میں کوئٹہ میں جب بم دھماکہ ہوا، کچھ 100-150 لوگ شہید ہو گئے، جو ہے وہ مائیں، بیویاں، بچیاں، بچے، ہزارہ جی، بیویاں، بچے ان کی لاشوں سے چمٹے ہوئے تھے اور رو رہے تھے. تو وہ سین منظر دیکھے نہیں جاتے تھے. شاید میرے خیال میں نے وہ منظر یا جیل میں دیکھا تھا یا لنڈن میں نے دیکھا تھا. میرے خیال موسٹ پرابلی میں نے جیل میں دیکھا ہوگا. تو وہ بیچاری لڑکی کہہ رہی تھی کہ میں نے خود سنا اس کو، وہ اس جیل میں مجھے ملا ہوا تھا ٹیلی ویژن جو صرف پی ٹی وی کا تھا، اور پی ٹی وی کا بھی وہ تھا وہ جو دکھاتے ہیں وہ جو کلچرل پروگرام، خبریں سنانے والا نہیں، ہوم، تاکہ نواز شریف کو یہ نہ پتہ لگ سکے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے. اس سے مجھے وہ اور پیچھے جاؤں گا تو وہ ماشاء اللہ 1999 بھی یاد آ جاتا ہے، لیکن میں اب اس کی بات کرنا نہیں چاہتا. تو میں اپنے اوپر ذرا ضبط کر رہا ہوں، صبر سے کام لے رہا ہوں. میں اس کی بات ابھی اس وقت نہیں کرنا چاہتا. تو وہ مجھے اپنا ٹی وی سے پتہ لگا کہ وہ کس طرح سے وہ لڑکی کہہ رہی ہے کہ بھائی عمران وزیر اعظم آپ آ جائیں ہمارے پاس، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں. آنکھوں میں آنسو، رو رہی ہے. چھوٹی بچی تھی، کو میں خیال 8-9 سال کی ہوگی. تو اس کو دیکھ کے وہ رو رہی تھی تو ہمیں دیکھ کے رونا آ رہا تھا. اور اس کے بعد عمران خان کا سٹیٹمنٹ آتا ہے کہ مجھے یہ سب بلیک میلنگ ہے، میں کسی بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گا. 150 بندہ شہید ہو گیا ہے، ان کی بچیاں کیا آپ کو بلیک میل کر رہی ہیں؟ چھوٹی چھوٹی بچیاں جن کے گھروں میں کوئی روٹی بھی ہے یا نہیں ہے، وہ آپ کو بلیک میل کر رہی ہیں. یہ دل جس سیاستدان کے سینے میں ہوگا، اس کو پاکستان اور پاکستان کے عوام کی ترقی سے کیا غرض؟ تو ہم نے تو بھائی یہ کام آج سے نہیں کیا، ہم تو 1990 سے شروع ہوئے ہیں. اور 1990 سے جس انداز میں ہم نے یہ کام شروع کیا تھا، اگر ہمیں بغیر انٹرپشن کے کام کرنے دیا جاتا، یہ آج ملک کی شکل کچھ اور ہوتی. یہ ملک تو دنیا کے اندر ایک بہترین مقام حاصل کر چکا ہوتا. دکھ مجھے اس بات کا کہ ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں. اور آج 2013 میں لوگ مجھے کہتے تھے کہ آپ خوش نظر نہیں آتے، وزیر اعظم تو آپ بن گئے ہیں. ہمیں خوش میں میڈیا پہ یہ میں نے باتیں سنی ہوئی ہیں کہ نواز شریف کے چہرے پہ کوئی ہنسی نہیں آ رہی، کوئی مسکراہٹ نہیں ہے. بھائی لوگ اگر تنگ ہیں بجلی سے، 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے، پاکستان کے اندر حالات، اکنامک حالات ٹھیک نہیں ہیں، ملک جو ہے نا وہ ڈیفالٹ کے دھانے پہ کھڑا ہے. اور ہم اپنا فیٹف لے لیں، فیٹف کے اندر ہم گرے میں تھے اور بلیک لسٹ ہونے کا ہمیں خدشہ تھا، جس کو کہ ہم بعد میں وائٹ پہ لے کے آئے، ہم لے کے آئے اللہ کے فضل سے. تو ایسے میں کون سا وزیر اعظم ہے جو مسکرائے گا اور ہنسے گا؟ ذرا مجھے بتائیں آپ. تو میں کہتا نہیں تھا، لیکن سمجھنے والوں کو سمجھنا چاہیے تھا کہ میری چہرے پہ اگر ہنسی نہیں ہے تو اس کی کوئی وجوہات ہیں، مسکراہٹ نہیں ہے تو کوئی وجوہات ہیں. لیکن 2017 میں میرے چہرے پہ مسکراہٹ، کیونکہ اللہ کے فضل و کرم سے لوڈ شیڈنگ بھی ختم ہو گئی تھی، بجلی بھی آ گئی تھی اور سستی بجلی آ گئی تھی. پاکستان کے لوگوں کو روزگار مل رہا تھا، ڈالر 104 پہ تھا، اور 4 سال نہیں ہلا. میں اپنی حکومت کو گنتا ہوں 2013 سے لے کے 2017 تک، اس کے بعد سے میری حکومت نہیں تھی. اور شہباز صاحب نے آ کے بھی سنبھالا ہے. مجھے شہباز صاحب کو معلوم ہے، یہ خواجہ سعد رفیق کو معلوم، ڈار صاحب کو معلوم ہے، حسن اقبال کو معلوم ہے، جتنے بھی پرویز رشید صاحب کو معلوم ہے، یہ سب بیٹھے ہوئے تھے لندن میں. میں نے کہا شہباز صاحب گورنمنٹ نہ لو، اور اگر لے لیے تو خط چھوڑ دو، بیٹھے ہیں سب. لیکن ایسے حالات پیدا ہو گئے، الٹیمیٹم دے دیا. میں نے کہا بھائی الٹیمیٹموں کے سامنے تو ہم سر نہیں جھکاتے، میں تو نہیں جھکاؤں گا.
نہ آپ نے جھکانا ہے. شہباز صاحب کی تقریر تیار تھی, رات کو انہوں نے سٹیپ ڈاؤن کرنا تھا اور بالکل تیار, 4 گھنٹے رہ گئے تھے, الٹیمیٹم آ گیا. میں نے خود کہا ان کو اب نہیں چھوڑنا آپ نے, اب رہیں آپ, مقابلہ کریں. تو ملک ویسے ڈیفالٹ کی سچویشن پہ آ گیا. تو میں نے کہا کچھ بھی ہو اب ہم اپنا جو ہے نا وہ نہیں کریں گے, اب اس کو پہلے الٹیمیٹم کی قیمت کا پتہ لگ جائے, اس کے بعد پھر ہم اپنا اگلا کام کریں گے. وہ پھر الٹیمیٹم کرتے کرتے پھر آپ کو پتہ ہے اور بڑے مسائل آ گئے. لیکن شہباز شریف صاحب کے اوپر, ان کی ٹیم کے اوپر, جنہوں نے بڑی جاں فشانی کے ساتھ پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا اور پاکستان کو ان حالات میں پاکستان کو کھڑا کیا. لیکن اس کی پرائس ہے جو ہم نے پے کی ہے پرائس. اور میں وہ ہمارا پولیٹیکل کیپٹل برن کیا اپنا, ہم نے اپنے ہاتھوں سے اس کو جلایا. لیکن ملک کے لیے اپنے لیے نہیں. ہمیں پتا تھا یہ مسائل آئیں گے, آئے ہیں مسائل وہ, لیکن یہ ملک کا معاملہ تھا, ہمیں کرنا پڑا اور ہم نے کیا. اور